والناشطات نشطہ اور قسم ہے یعنی کھولنے والے فرشتوں کی جو کھولتے ہیں بند چھڑا دیتے ہیں والصابحات اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تسبیح بیان کرتے ہیں سب تسبیح بیان کرنا فالسابقات سب کا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بڑھنے والی ہیں بڑھ کر فالمتبرات قسم ہے ان فرشتوں کی جو نظام چلاتے ہیں امرا کام کا جو ماں ترجف الراجت جس دن کام جائے گی ٹھیک ہے ترجف یعنی کام جائے گی الراجفہ یعنی وہ راجفہ وہ دن ہے تب کا وہ راجفہ پیچھے ہو گیا اس کے پیچھے آنے والی راجفہ ردیف سے ہے پہلے بتایا قلوب یوم دن اس دن دل واجبتن کیا ہوں گے دھڑکنے والے ہوں گے ابصار و خاشعات ان کی آنکھیں نیچے ہوں گی کہیں گے آئینہ لمردودون کیا ہمیں لٹایا جائے گا فی الخافرہ یعنی الٹے پاؤں فی الخافرہ الٹے پاؤں لٹائے جائیں گے اذا کنا عظاما جب ہو جائیں مٹیاں نخرہ کھوکھلیاں قالوا کہیں گے تلک اذن کرۃ خاسرہ اس وقت واپس ہونی یہ خسارے میں ہے فإنما یہ زجرۃ واحدہ پس کی بات ہے یہ ایک جھڑک ہے فإذا هم بالساہرہ اچانک وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے حاضر ہو جائیں گے حل عطا کا کیا آیا تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی جس وقت انہوں نے پکارا اپنے رب کو بالواد المقدسہ ستوا اس کسی میں جو کہ پاک تھی جس کا نام طوا تھا جس میں ان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی جوتیاں اتار دے انک بالواد المقدس طوا تو پاک کسی میں ہے فرعون جا فرعون کی طرف انہو طغاو سرکش ہو چکا ہے فقل پس کہہ دے حل لک الہ انت لکا کیا آپ چاہتے ہیں اور آتے ہیں اس بات کی طرف کہ تو اپنے آپ کو پاک کر لے وہ آدیا کا میں تجھے ہدایت کا راستہ بتاتا ہوں رب کی طرف فتخشا پس تو ڈر جا فارا اولائے کبرا اور اس سے بتایا وہ نشانی بڑی اور وہ بڑی نشانی آسا سے صاف اللہ نے اس کو معجزے کے طور پر بنا ہے یہ پکڑ دبا اس نے جھٹلایا واسا اور نافرمانی کی یہ پیٹ پھیلا وہ یساب چوتا ہوا فخجرا پس جمع ہوئے فنادا آواز دیا فقال کہنے لگا انا ربکم العالی میں تمہارا بڑا رب ہوں فاغذہ اللہ نے پکڑ لیا اس کو نکال الآخرت واللہ صدا آخرت کی اور دنیا کی ان فی ذلک العبرۃ اس میں البتہ نشانی ہے لمن یشاء اس کے لیے جو ڈرتا ہے اانتم اشد خلقا کیا تم بہت زیادہ سخت ہیں پیدائش کے لحاظ سے یا آسمان جس کو ہم نے بنایا ہے رفع ہم نے اسے بلند کیا ہے اور اونچا کیا ہے ٹھیک ہے فسوا پھر برابر کیا واغطش لیلا اور اندھیرا کیا رات کا وأخرج الضحى نکالا دودھ کو والارض بعد ذلك دحاها اور زمین کو اس کے بعد بچھایا آپ کو پہلے پارے میں بتایا تھا کہ آسمان زمین کے بعد پیدا ہوا ہے اللہ نے زمین کو پہلے پیدا کیا اور زمین میں جتنی چیزیں تھیں ان سب کو پہلے پیدا کیا پھر اللہ نے آسمان کی بنانے کا ارادہ کیا زمین کو جب پیدا کیا تو اس کو انڈے کی طرح گول گول رکھ دیا آسمان کو پیدا کیا آسمان کے پیدا کرنے کے بعد زمین کو جو گول تھی اس کو کھولا اور اسے بچھایا اور اس زمین پر پھر اللہ نے پہاڑ بھی بنا دیے تاکہ نقل و حرکت نہ کریں تو پیدائش زمین کی پہلے ہے اور آسمان کی بعد میں ہے بچھونا جو ہے زمین کا آسمان کی پیدائش کے بعد ہے کوئی اعتراض نہیں کوئی جھگڑا نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اخرج منها ماءها
نکالتے ہیں سے پانی، ومرا اور چارہ، والجبال ارسا اور پہاڑوں کو اللہ پاک نے بلند کیا رکھا ہے، متاع لکم یہ سامان ہے تمہارے لیے، ولانعامکم تمہاری چوپاؤں کے لیے۔ فإذا جاءت الطامة الكبریٰ جب آ جائے گا وہ بڑا ہنگامہ، اور مراد اس سے کیا ہے؟ وہ آخرت کا وہ ہولناک ہنگامہ، الکبریٰ جو کہ بڑا ہے، یوم یتذکر الانسان اس دن یاد ہو جائے گا انسان کو ما سعی جو اس نے کوشش کی، وبرزت الجحیم اور ظاہر کر دیا جائے گا جہنم، لمن یرا ان کے لیے جو دیکھے گا، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ بس وہ جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا اور اس نے بہتر سمجھا زندگی دنیا کو، مال دولت کو، دنیا کو، آج بدل ہوا ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر سے جاتا ہے، اور وہ نوٹ چھاپتا ہے، اور اللہ کی کتاب کو وقت نہیں دیتا، کہتے ہیں ہمارے پاس کتنے ٹائم ہے، ٹائم کرنا، لیکن اس کا افسوس کرے کاش کہ ہم تھوڑا سا وقت قرآن کو بھی دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو یہ تو اب بیوی انسان کو اچھی ہو لگتی ہو تو بیوی کے خاندان سے بھی ان کا پیار ہوتا ہے، محبت، میری بیوی کے بھائی ہیں، میرے بیوی کے والد ہیں، تو اچھی لگے گی، محبت کرے گا تو اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی کیا ہے؟ محبت کرے گا، ضابطہ ہے۔ اس لیے ایک آدمی نے کہا کہ میں قسم کھائی میں اللہ سے باتیں کروں گا، تو اللہ سے باتیں کیا ہے؟ قرآن پڑھ لی تو یہ اس نے اللہ کے ساتھ کیا کر لی؟ باتیں کر لی، لیکن قدر ہو قدر زرگرس ہم بدانت جوہری، اور ہم مرضی نہ ٹیم دینے مرضی نے محل ماوا، بے شک جہنم کا ٹھکانہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور بشارت مومن کے لیے جو ڈرتا ہے رب کے اس مقام سے، وَنَهَى النَّفْسَ اور روکتا ہے اپنے نفس کو، عَنِ الْهَوَىٰ خواہش، نفس کی خواہش سے، نفس تو بہت کچھ چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ مجاہدہ کرنا اور لڑنا کہ بھئی نفس کے خلاف کرا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جنت ان کا روٹی کی جگہ ہے۔ آپ سے پوچھیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا کب یہ آئے گا، آپ اسے کہہ دیں فیما انت من ذکرہا اس کے ذکر کرنے کا تجھے کیا فائدہ ہے، تو کیا تیرا کیا غرض ہے، الی ربک منتہا اس کے رب کی طرف اس کا علم وہی اس کی انتہا ہے، انما انت منذر آپ تو ڈرانے والے ہیں ان کو یخشا جو ڈرتے ہیں، کانم یوم یرونہا کوئی کہ وہ اس دن جب دیکھیں گے اسے، لم یلبثوا نہیں ٹھہریں گے الا عشیۃ و ضحاہا مگر ایک صبح یا کیا ہے شام۔ سورۃ عبسہ وتولیٰ یہ جناب رسول اللہ نے اس وقت حضرت عباس بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور ان یہ شرط لگائی تھی کہ ہم تیرے پاس آئیں گے، بیان سنیں گے، آپ جو بھی بیان ہمیں کرتے ہیں ہم آئیں گے، لیکن ہماری یہ شرط ہے کہ ہم تو باعزت لوگ ہیں، جس طرح رئیس المنافقین میں کہا تھا نا حاکم کے سامنے کہ بھئی ہم آج لوگ جو ہے مدینے میں جب جائیں گے تو اب ان ذلیلوں کو معاذ اللہ ایمان والوں کو ذلیل کہتے تھے کیونکہ وہ غریب تھے۔ آج تو یہ دوڑ ہے جو مالدار ہے چند ٹکے اس کے پاس ہوتے ہیں، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا اس سے بہت بڑا فضل ہے۔ فضل بھائی اللہ کی دین جس کے پاس ہو، قرآن جس کے پاس ہو، حدیث جس کے پاس ہو تو دیندار ہو، یہ فضل ہے، دنیا فضل نہیں ہے۔ اگر فضل ہوتی تو قارون اور حامان کے پاس تو بہت بڑی دنیا تھی، وہ فضل تو یہ ویسے غلط اصطلاح مشہور۔ حضور کو چھت لگایا، آپ کے ساتھ یہ غریب غربا جو صحابہ ہے یہ نہ آئیں، تھوڑے وقت کے لیے ہم آئیں گے، آپ کا بیان سنیں گے، کیونکہ ان کے موجودگی میں ہم آئے تو ہماری توہین ہے۔ کیا ہے؟ ہماری توہین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عجیب اوصاف سے نوازا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ بھئی دنیا ساری کیا ہو جائے، ایمان والے ہو جائے، کفر ختم ہو جائے۔ اس وقت سارا کفر ہی کفر تھا، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ تو ویسے بھی میرے ساتھی ہیں،
ان کو وقتی طور پہ چھوڑ دیں، ہٹا دوں، پھر اکٹھا کر لوں گا۔ اب عبداللہ ابن ام مکتوم کو پتہ نہیں تھا، یہ وہ ہے جو مسجد نبوی میں اذان دیا کرتا تھا۔ مسجد نبوی میں عبداللہ ابن مؤذنین رسول اللہ، مذہب مؤذنین رسول اللہ کتنے؟ 4، اور جڑے بھی ہیں انہوں نے صلاۃ و سلام والے کا یا یہ، اور یہ خود بھی کہتے ہیں ان مسجد نبوی میں، تو اس کا نام کیا؟ عبداللہ ابن مکتوم۔ دوسرا بانگ دینے والا کون تھا؟ ابو محذورہ، امام شافعی کے مسلک پر۔ امام شافعی ایک آواز آہستہ، دوسرا اونچا کہنے کو جائز سمجھتا ہے۔ ابو محذورہ بھی ان میں تھا، نواں تھا مسلمان، جس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، بچوں کے ساتھ آل حق کی مذاق کرتا تھا، تو حضور نے کیا پنجے میں آ گیا، اب ڈرتا ہے کہ بھئی حضور مجھے مارے نہیں، جھڑکے نہیں۔ حضور فرماتے بڑے شفقت سے، ابو محذورہ اذان دے نا، تو اذان اللہ اکبر، حضور فرماتے نہیں اونچی آواز سے دے، ڈر نہیں۔ تو ایک آہستہ ایک اونچا اس کی معمول بن گئی۔ پھر مسلمان ہوا، پھر بھی اذان اسی طرح دیتا تھا، اور وہ مسلک شافعی اس کے اوپر ابو محذورہ۔ تیسرا مؤذن جو ہے جنرل مؤذن، جس کا بہت بڑا اونچا آواز تھا، جس کے اذان پر سارے صحابہ اور حضور بڑے خوش ہوتے تھے، آندہ و صوتن، سب سے بڑا آواز تھا ان کا، جس کا نام کیا ہے؟ بلال۔ اور تیسرا ہو گیا، چوتھا مؤذن وہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، جس کو خواب میں جبریل آیا تھا، اور اس نے جبریل نے ان کو یہ کلمات بتائے تھے، اور اس نے حضور کے سامنے خواب بتائی۔ تو آپ حضور کو تو اس کو حضور کے پاس وہ چودھری قریش کے بڑے وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آ رہا ہے۔ اب حضور کی نگاہ ان پر پڑی تو آپ کے پیشانی میں خفقی کے آثار میں مدار ہو گئے، جیسا تسی پنجابی میں کیا ہے مچڑ، مچڑ خفقی کے آثار۔ تو اللہ نے اس نقشے کا ذکر آبسا میں کر دیا، اور پھر جس وقت یہ صورت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا بہت بڑا عظیم مقام تھا نابینا، لیکن دور سے جب نظر آتا تھا حضور اپنے مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضور اپنی چادر مبارک عبداللہ ابن ام مکتوم کو پھیلا دیتے تھے کہ یہ تو بہت عظیم انسان ہے، اور اس کے شان میں اللہ کی طرف سے صورت عبسہ و تولیٰ، یہ ایک خلاصہ تھا، میں اس کا نقل کر دیا، ورنہ آپ نے مچڑ چڑھائی، تیوری جس کو بھی کہتے ہیں، وتولیٰ، اور منہ پھیر دیا، جا علامہ، جب ان کے پاس آیا وہ نابینا، اور وہ عبداللہ ابن مکتوم تھا، وما یدریک لعلہ، اور آپ کو کیا خبر، شاید یتزکیٰ کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور یتزکیٰ یا نصیحت حاصل کر لے گا، فتن فاؤ ذکر، اسے فائدہ دے گا نصیحت۔ وہ اما من استغنا، اور جو اس بات کا پرواہ نہیں کرتے، یعنی مشرکین مکہ کے سردار، جس میں اس وقت حضرت عباس بھی تھا، بعد میں ایمان پہ مشرف ہوا ہے، وَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، سو آپ ان کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے اور یہ ہو جائے، اور جس کی چاہت ہے وہ آتا ہے، تو آپ جو ہے نا اس کو محسوس کرتے ہو۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، تمہارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ پاکی نہ کرے۔ اگلے دن کبھی کبھی جانا ہوتا ہے، نہیں تو 10 دو، اور جو تیرے پاس آتا ہے دوڑتا ہوا، اور وہ ڈرتا بھی اللہ سے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، تو اسے غفلت کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ نصیحت ہے، جس کی مدد نصیحت پکڑ میں، فی صحف مکرمہ، اس صحائف میں جو کہ کیا ہے مکرمہ، صحائف مرفوعۃ، جو ان کی درجے کے لحاظ سے، مطہرۃ، پاک
من मस गैर मलाइका, फरिश्तों के अलावा किसी ने उसको मस नहीं किया। समझ आ गई? ये ऐली सफरा उन हाथों के साथ जो कि सफरा के हाथ हैं। सफरा वो फरिश्ते हैं, सफरा वो फरिश्ते हैं जिनके हाथों से ये सहायक जो है ना आते हैं। ठीक है, अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक सफरा से वो फरिश्ते मुराद हैं जो जिन्होंने कुरान की आयत को सहायफ में और तफ्सीर में जिन्होंने लिखा था, यानी जिससे वो फरिश्ते मुराद हैं। ठीक है, कोतिलाल इंसान, तबाह हो जाए इंसान, माँ फरा, ये कैसा कुफर करता है। आई चैन खला का, किस चीज़ से इसको पैदा किया। फतेन मनी के उस कतरे से खला को पैदा किया, फ़क़द्दरा फिर अंदाज़ा किया, तुम सबीला या सरा, फिर रास्ता आसान किया पैदाश वाला, तुम आमात हो, फिर उसे मौत दी, आप पड़ा, फिर उसे कब्र में डाल दिया गया। तुम मैदा शान करा, फिर जिस वक्त हम चाहेंगे उसे कब्र से उठा देंगे। दलाल यकीनन लम्मा यक़्दिमा मरा, अल्लाह फैसला करते हैं जिसका हुक्म देते हैं। क्या ये कि देखिए इंसान ला तामी अपने खाने की तरफ, अन्ना सुबनुल्मा, किस तरह में डाला है खुद पानी, सब बन डालना, तुम शक्कन बनाता, फिर हमने फाड़ दिया ज़मीन को, शक्कन फाड़ना, और मदना दिया, बस हमने पैदा किया उसमें हाफन दाने व इनबन और अंगूर व कस्बन और तरकारियाँ, कस्बन तरकारियाँ, व जैतून और जैतून, व नहलन और खजूर, व हदायत गुलबा, और वो बागात जिनके तरफ क्या थे, अशजार तरफ, यानी अगलाजुल, ठीक है, अशजार वफागतुन और फल, व अबन और चारा, मतालकुन सामान तुम्हारे लिए और तुम्हारे चौपाओं के लिए, एक तुम खाते हो उससे और दूसरे तुम्हारे चौपाए के लिए। इजाजात स्वाहा, जिस वक्त आ जाएगा ओढ़ने वाला, ठीक है जी। और इससे मुराद वो क़यामत है, यौम यफ़िरुल मर्'उ, ये बहुत मुश्किल दिन की तरफ इशारा है, जिस तरह हज के इब्तिदा में आपने पढ़ लिया था। ये क्या इन ज़लज़लत साअति यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अउ कुल्लु हम्लिन हमलहा व तरा अन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। तो ज़लज़ला आएगा, ये आखिरत के बारे में है। तो लोग इस तरह हो जाएंगे जिस तरह आप कहेंगे कि नशे में है, हालांकि नशे में नहीं होंगे। उस दिन इतना होलनाक होगा कि हर आदमी, यहाँ पर भी उस दिन का थोड़ा सा नक्शा अल्लाह ने जिक्र किया है। यौम यफ़िरुल मर्'उ, उस दिन छोड़ देगा, फर्र यफ़िरु को ज़माना भागना है, मुराद ये कि अलहदा हो जाएगा या छोड़ देगा। मेनाखी अपनी भाई को, व उम्मी और माँ को, व अबी और बाप को, व साहिबती और अपने रफ़ीक़ हयात को यानी बीवी को, व बनी और औलाद को, बिल्कुल इम्रिन मिनहुम यौम दिन, हर एक शख्स के लिए उस दिन एक धंधा होगा, एक धंधा होगा या एक फ़िक्र होगा, युगनी जिसने उससे बेपरवाह किया होगा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर से एक दफ़ा पूछा, जब हुज़ूर ने ये हदीस बयान की कि उस वक़्त हर इंसान परवाना, नंगा, अनसुनती, अनसुनती के सुनती भी नहीं होगा, अनसुनती जाएगा। तो आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, ये ऐसा होगा हालत, क्या एक दूसरे को लोग नहीं देंगे। आपने फरमाया कि वो ऐसा दिन होगा कि इन बातों की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं होगी, होलनाक दिन होगा, इतनी दशत उस दिन की होगी। तो इसलिए लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शान, हर एक शख्स के लिए उस दिन एक हालत होगी
یغنیہ جس حالت میں اسے بے پرواہ کیا ہوگا، ان چیزوں کا اسے خیال ہی نہیں ہوگا۔ اس دن کے چہرے مسفرت تازہ ہوں گے، یعنی مومنین یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، چوتھے پارے میں ذکر ہو گیا۔ مومنین کے چہرے بالکل سفید ہوں گے اور کفار کے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ ضاحکۃ، ہنسنے والے ہوں گے، مستبشرہ اور حشاش بشاش ہوں گے۔ ووجوہ، کئی چہرے تخفیف ہو رہی، یہ دوسرا، پہلا کیا تھا؟ بشارت تھی۔ اور دن علیہا غبرہ، ان پر گرد غبار پڑی ہوگی، تراقات خطرہ چڑھی ہوگی ان پر سیاہی۔ اولئک هم الکفرہ، یہ لوگ کافر ہیں۔ نوٹ کر لو علماء کرام، اولئک هم الکفرہ فی حقوق کیا ہے؟ فی حقوق اللہ، یہ کافر ہیں اللہ کے کیا ہے؟ حقوق میں۔ اور الفجرہ، یہ فی حقوق العباد، حقوق العباد میں کیا ہے؟ الفجرہ حاضر ہے۔ تکویر مکی صورت ہے۔